डिस्कशन ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम आशिर साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है जागीर फदक। तो आए मोहतरम आशिर साहब, और सबसे पहले रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिगार्डिंग बताएं कि वो किस घराने में पैदा हुए थे। क्या वो एक मालदार शख्स थे या ये कि गरीब शख्स थे? कितनी मालो दौलत उनके पास थी और कितनी प्रॉपर्टी थी? सर, पहला सवाल बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नसब खानदान से थे, मालदार उस दर्जे में नहीं कहा जा सकता कि नुमाया थे लोगों में। जिस तरह के कुरैश के सरदार हुआ करते थे मालदार, गुरबा में नहीं कुछ शुमार होते थे, और सरदारान में उनका शुमार होता था जनाब अब्दुल्ला का और अब्दुल मुत्तलिब का। लोग बहुत एहतराम करते थे। लेकिन बाद में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अज़वाज मुतहरात में जिनका शुमार होता है, उनसे शादी हो गई। फिर उनका तिजारती सिलसिला माशाल्लाह से बहुत वसी हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद भी हजरत खदीजा से ही थी। मोहतरम आशिर साहब, मेरा सीधा सीधा सवाल है, जैसे ये घर होते हैं, मकान, दुकान वगैरह आजकल हम बोलते हैं, तो इसकी थोड़ी सी तफसील बताते हैं कि कितनी जायदाद थी उनके पास? मकान था, दुकान थी, या किस तरह की जायदाद के मालिक होते थे रसूल इस्लाम साहब? बताएं सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब देखिए, इस सवाल से ज्यादा जो असूली सवाल है, अगर आपने जायदाद और इन मामलात का पूछना है, तो वो तो आपको पूछना चाहिए वफात के वक्त क्या कुछ छोड़ के गए थे। उसी से विरासत तकसीम होती है। लेकिन उसके लिए भी हमें पिछला सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या मामलात होते चले गए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाती तौर पे माशाल्लाह से अच्छे घराने से ताल्लुक था, मालदार थे, सरदारान थे, कुरैशी थे, हाशमी थे, और बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक रखते थे। और फिर जिनसे उनकी शादी होती थी खदीजा से, वो खुद तजारती एक बिजनेस करती थी, बिजनेस वूमेन थी। उनके शौहर इंतकाल कर गए थे, वो बेवा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल तिजारत की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे, और नहायत ईमानदार और मुखलिस और अमीन पाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस तरीके से उनको फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, जिस वजह से उन्होंने कबूल कर लिया, और फिर रिसालत की जिम्मेदारी संभाली है। और जब ज़्यादातर वक्त वही से पहले गारे हीरा में गुजारा करते थे, फिर रिसालत की जिम्मेदारी संभाली है, तो उनका सारा वक्त जितना भी बेशतर होता था तबलीग दीन के लिए सरफ हो गया। 13 साल में हर लिहाज से मुशक्कत की, दीन के लिए की, किसी किस्म की गले के कमाई का जहन नहीं मालूम होता कि कोई कमाई का सिलसिला शुरू किया हो, कोई तिजारत की हो, कोई बिजनेस किया हो, कोई मामलात किए हो, वो नहीं मिलता। हमें सारे मामला दीनी फिक्र में मिलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए जाया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर, एक कस्बे से दूसरे कबीले तक। तो हजरत खदीजा को उनका इखलाक बड़ा पसंद है, तो उनसे निकाह हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के मामला तो संभाले, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरता था, वो तन्हाई में, गारे हिरा में, इबादत की सूरत में वो अपना वक्त सरफ किया करते थे। मतलब आशिर साहब, ये समझा जाए कि जैसे हमारे यहाँ, माजरत के साथ मैं माफी चाहता हूँ सबसे, एक निठल्ले आदमी को कहा जाते हैं कि काम काज कुछ नहीं करना, इस तरह के आदमी आप बताना चाहते हैं? मेरा सीधा सवाल था उनकी इमलाक की तरफ। जैसे कि ये तो जानकारी सबको है कि वो अपने माँ बाप के यहाँ इकलौते बच्चे थे, यानी कि ना उनकी कोई बहन थी, ना ही उनका कोई भाई था। तो जाहिर सी साफ बात है कि अब्दुल्ला साहब के बेटे थे, और आमना जी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उनकी माँ का नाम है।
تو یہ سب کچھ مسئلہ ہے. تو یہ لوگ آپ نے کہا قریش تھے، سردار تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو کافی بڑی حویلی بھی رہی ہوگی، یا چلیے ایک جھوپڑی بھی رہی ہوگی تو وہ بھی ان کے پاس ہوگا. اور اگر کام کاج نہیں بھی کرتے تھے، ایک مالدار عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جو وہ اتنی بڑی تاجر تھی تو اگر کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو میاں بیوی کا تو کس نے بانٹا ہے، تو شادی کے بعد تو پوری مال و دولت کے یا ٹوٹل کپڑا تجارت کے یا بزنس کے مالک ہو گئے ہوں گے، پھر تو بہت زیادہ مالدار ہو گئے ہوں گے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیوہ تھیں جنہوں نے ان سے شادی کی، تو کیا ان کے پاس پہلے سے بھی بچے موجود تھے؟ اور آپ نے کہا رسول اسلام صاحب کے بہت سارے بچے ان سے تھے، تو آخر کتنے بچے تھے سر بتائیں. شکریہ. میں نے بتایا کہ ان کی تجارت کے بارے میں تجارت کے معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن تعلق بزنس سے ہی تھا، کاروباری معاملات چل رہے تھے. کاروبار کا یہی ہے کہ ایک دفعہ سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے، پھر انسان جس مرضی ڈگر میں لگ جائے الحمدللہ ایک سرکل بن جاتا ہے، تو وہ ادھر سے پیسے آتے رہتے ہیں اور بندہ اپنے جو اس کے ہابیز ہوتی ہیں، جو اس کی مشغولیات ہوتی ہیں، اس میں وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے. دوسری چیز، حضرت خدیجہ کی طرف سے ہی اولاد تھی اور تین لڑکیاں تھیں. ایک بیٹا بھی ہوا تھا وہ بہت آگے جا کے، لیکن وہ 55 میں فوت ہو گئے تھے. اب یہ میرے خیال سے غالباً حضرت ابراہیم نام تھا ان کا، میرے اب ذہن میں مکمل نہیں ہے کیا نام تھا. تو یہ کچھ معاملات ہیں اگر آپ ان کو سمجھ رہے ہیں. باقی ہاں ویسے آپ نے معذرت کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہ کہنے سے پہلے معذرت کی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرا فرد اہمیت نہیں رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی دو رائے نہیں ہو سکتی جو بھی ان کے بد احترامی کرے. کیونکہ ہم یہی دیکھیں، میں ایک دوسرا ٹاپک بھی جوڑوں کہ مرزا غلام قادیانی کو لے کر جو لوگ نبی مانتے ہیں ان سے بھی ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ انبیاء کی عزت و ناموس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی تم ایک بندے کو نبی مانتے ہو تو ٹھیک ہے یار، وہ تمہاری چوائس ہے، مانو. لیکن اگر کوئی ان کی بد احترامی کرتا ہے تو تم یہ نہ کہو کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم نبی کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بد احترامی کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تو مجھے اپنی ریکارڈ کی بھی صحیح آواز سنائی دے رہی ہے فیصل صاحب. آپ کی طرف پتہ نہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں کہ آپ کے ہینڈ فری میں یا موبائل میں کیوں آواز صحیح نہیں جا رہی. چلے میں اس کے ساتھ اور ایڈ کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں یونیورسٹی کی ہے، دین کے اندر محنت کی ہے ہر لحاظ سے، قحط سالی میں، بھوک میں، بائیکاٹ میں، افلاس میں، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، جان سے بھی، مال سے بھی، وقت کی بھی قربانیاں دے دے کے وقت گزارا. اس کے بعد مدینہ ہجرت کی ہے تو سمجھے ہاتھ جھاڑ کے گئے، ہر لحاظ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور ان کی تمام جائیداد پہ مکہ قریش مکہ نے قبضہ کر لیا. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی درجے میں کوئی بھی جائیداد، کوئی کسی درجے میں کچھ بھی نہیں تھا جو اس کو کہا جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دولت تھی، سوائے اس کے کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لحاظ سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر طریقے سے مدد کریں گے، مال سے بھی اور جان سے بھی. عاشر صاحب آپ کم درجہ دیتے ہیں، زیادہ درجہ دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. کلیئرلی آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کے پاس تھا کیا کیا، مطلب مکان تھا، پلاٹ تھا، باغ تھا، جاگیر تھی. جاگیر فدق پہ میں آتا ہوں، جاگیر فدق کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا یا نہیں تھا، بس یہ بتا دیجیے آپ، اور کیا تھا ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلے بھی کہا یار یہ ٹاپک آپ جتنا آسان سمجھ رہے ہیں نا جاگیر فدق کا، کسی درجے میں بھی آسان نہیں ہے، نہ یہ مختصر ہے، اور یہ بہت طویل طلب معاملات ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ چند معاملات میں اس کو ریزولو کیا جائے. باغ فدق جو تھا یا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا معاملہ جو ترتیب چلی، یہ مکمل ریاستی حق تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داری کے طور پہ معاملات کو سنبھالا تھا. 23 سال جتنی جنگیں ہوئیں، جو بھی جنگ کی صورت میں حاصل ہوا، اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد بن عبداللہ کا مال تھا. نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا مال تھا، اللہ کے رسول کا مال تھا، یہ جو کہ اس کے بعد آنے والے خلیفہ کے سپرد کر دیا گیا کہ اب وہ اس کو اسی طریقے پہ تقسیم کرے جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، نہ کہ اس کو محمد بن عبداللہ کی نسبت سے دیکھا جائے، اس کو محمد رسول اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے گا. عاشر صاحب، ہمارا سوچنے کا، سمجھنے کا، ریڈنگ کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے. آدمی کی سب سے پہلے اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، پرسنل مال و دولت ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کی بعد میں جب وہ کوئی عہدے پہ ہوتا ہے. قرآن شریف صاف کہتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کھولو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور نہ ہی اتنا تنگ کر لو کہ کچھ دو ہی نہیں. رسول اسلام صاحب ہو یا کوئی بڑی سے بڑی ہستی، سب کو قرآن فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر قرآن فالو نہیں کرتے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ایسا کیسے پاسبل ہے کہ قرآن یہ کہتا ہو کہ اپنے ہاتھ نہ زیادہ کھولو نہ زیادہ بند کرو، رسول اسلام نے سب کچھ دے دیا ہو؟ اگر ان کے پاس کچھ رہا نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، تو کم سے کم 13 گھر ہونے چاہیے، کیونکہ 12-13 بیویاں ان کے پاس تھی. بھلے ہی ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے، 4 تک رکھنے کی اجازت ہے، بٹ وہ جب ہے جب آپ پوری طرح سے ہر ایک فارم میں ان کا پورا حق ادا کر سکو. اگر ایک کو رہنے کے لیے 2 کمروں کا گھر دے رہے ہو تو سب کو 2 کمروں کا گھر دو گے. تو اس لیے ان کے پاس مکان جائیداد آخر تھا کیا؟ کس سے وہ گزارا چلاتے تھے؟ کہاں رکھتے تھے اپنی 11 بیویوں کو اور 17 لونڈیوں کو؟ کہاں رکھتے تھے محترم؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سورہ انفال کی آیت نمبر 41. اس کے اندر لکھے اور تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوبی ادا کرو، بخوشی ادا کرو، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ جنگ و جدال کے موقع پہ جب کسی قسم کی کوئی معاملات، کوئی جائیداد، کوئی مال غنیمت حاصل ہوئی ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا، یعنی کہ یہ تمام ریاستی امور میں شمار ہوگا. اس کے بعد جو بچے گا وہ ان کے لیے استعمال ہوگا، ان کے زیر اثر آئے گا جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے. پہلا طریقہ تو یہ تھا، ایک معاملہ جو کہ ایک اسلامی نظام جب چل نکلا تھا تو اس کے اندر جو ایک جائیداد بننا شروع ہو گئی تھی، ایک جو حصہ بٹنا شروع ہو گیا تھا، حصہ بننا شروع ہو گیا تھا، اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دیکھیں، جب ایک بندہ اتنی بڑی ریاست کے معاملات کو چلا رہا ہو تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس ریاستی ادارے پہ ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی اس کا نظام بھی چلائے. آپ کو کسی بھی تاریخی حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی کوئی بڑی تقریبات، کوئی جشن، کوئی ایسے معاملات آپ کو اگر سمجھ میں آتے ہیں، کوئی ملتے ہیں تو مجھے بتائیں. اگر ایک بندے نے شادی کی اور اسے ایک کمرے کی جگہ دی گئی ہے، یا اس نے 10 شادیاں کی ہیں، اسے 10 کمرے دے دیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بے بہا اس کی ذاتی ملکیت ہو گئی. ایک بندہ ایک منصب پہ تھا تو اس کو وہ سب کچھ ملا جو اس کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. ہاں، یعنی کہ وہ تقسیم کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس ہوتا ہے، ازواج مطہرات کے پاس، اور جس طرح کے خرچہ حضرت فاطمہ کو باغ فدق کا مل رہا تھا، کچھ حصہ جو مل رہا تھا وہ خلفاء کے دور میں بھی ملتا رہا اور وافر ملتا رہا، لیکن وہ تقسیمی معاملات نہیں ہوئے. محترم عاشر صاحب، معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تھا کیا اور آپ آخر میں جا رہے ہیں؟
कि उनकी विरासत में क्या मिला, क्या वो छोड़ के गए। भाई उनके पास जिंदगी में इसका मतलब कुछ भी नहीं था। अगर वो खुद खाना पीना खाते थे तो स्टेट के जिम्मे खाते थे, अगर उनके पास ज्यादा बीवियां थी तो स्टेट के जिम्मे थी, उनका अपना कुछ भी मानते ही नहीं आप। अगर उनकी कोई आमदनी भी थी 20% या ज़कात या पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो ज़कात तो रसूल इस्लाम को लगती नहीं है, ना ही सैयदों को लगती है, यानी कि जो उनके जनरेशन है। यानी कि उनका खाना पीना, नहाना धोना, साबुन वगैरह जो भी कुछ करते थे, मुंह हाथ धोते होंगे, वजू करते होंगे, नहाते होंगे या कपड़े पहनते हो, सारा स्टेट का था। मतलब उनका कुछ नहीं था। जब उनका कुछ नहीं था तो जाके उन्होंने 12-13 शादियां कर ली। अब जाहिर सी बात है कि ये तो खुदा की फैसला था कि उनके पास बच्चे कम हुए या नहीं हुए। तो मतलब अगर 12-13 बीवी थी, 3-3 बच्चे भी होते तो लगभग 39-40 बच्चे होते। उन सब चीजों की कोई फिक्र उनको नहीं थी आपके अकॉर्डिंग, और उन्होंने शादियों पर शादियां करते चले गए। और गैर जिम्मेदारी की बात हो गई ये तो, कि स्टेट के जिम्मे, स्टेट में अगर किसी और की हुकूमत आ जाए तो उन्हें जाहिर सी बात एक पैसा नहीं मिलना था। मतलब आप यही बता दीजिए कि मतलब इस तरह की जिंदगी थी उनकी, क्योंकि बाकी बातें तो आपसे नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। यही मसला निपटा दीजिए सर कि कैसे क्या चीज थे वो, फिर शादी क्यों करते थे स्टेट के जिम्मे। उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 60 का मैं आपको मुताला करना चाहूंगा कि सदकात की मद में जो असासे, जो मामलात आते थे पहले जंग के मामलात में जो आए, अब दूसरी चीज जो आ रही है वो सदकात के मद में जो भी जायदाद, पैसा, रुपया रियासत के जुमरे में ही आ रहा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हजरत खदीजा के अलावा कोई नहीं जानता था कि उनका किसी और किस्म की जायदाद से कुछ मिलेगा। उन्हें सिर्फ एक कारोबार था जो वो मक्का में ही छोड़ आए थे, वो खत्म हो गए थे मामला। उसके बाद अब जो जायदाद शुरू हो गई है वो मोहम्मद रसूल अल्लाह की है। रसूल अल्लाह रिसालत की निस्बत से एक जायदाद का बनना शुरू हुआ। अब सदकात की मद में एक सिलसिला शुरू हुआ था रियासत को मिलना, तो उसके बारे में हुक्म है सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में। ये सदकात तो दरअसल फकीरों मस्कीनों के लिए है, और उन लोगों के लिए जो सदकात के काम पर मामूर हो और उनके लिए जिनकी तालीफ कलब मतलूब हो। नीज ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, दाना और बीना है। मतलब ये कि ये सदकात जो होंगे वो गरीबों में तकसीम होंगे। उसके बाद इसमें से कुछ रकम जो इसका इंतजाम करे, मतलब सदकात दूसरे मुल्क से, दूसरी रियासतों से भी आते थे। जब इस्लामी रियासत फैल गई तो वहां से भी मामलात आना शुरू हुए, तो उस तरफ से भी सदकात का सिलसिला शुरू हुआ था। जो लेने जाते थे, जो लेकर पहुंचाते थे, उनके लिए भी इसमें से हिस्सा है। उसके बाद जो लोग जो नए मुसलमान हुए हैं, उनका दिल डोलता रहता है कि कभी घाटा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उनकी तालीफ कलब के लिए भी उनको कुछ नवाजा जाए ताकि उनका दिल न फिले। गुलामों को छुड़ाने के लिए, कर्जदारों का कर्ज अदा करने के लिए, राह खुदा में खर्च करने के लिए, और मुसाफिर जो आते हैं उनकी खैरगिरी के लिए ये सदकात इस्तेमाल होंगे। जी बिल्कुल जनाब, देखिए आप अगर इस तरीके से मेरे से पूछें उनकी जाती जायदाद क्या थी, तो मैं सिरा से कोरा जवाब होगा कोई जाती जायदाद नहीं थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहला जरिया माल गनीमत, दूसरे सदकात हो गए, तीसरा वो माल जो यहूदी मुसलमानों के रौब से छोड़ के चले गए थे, जिसका जिक्र सूरह हशर की आयत नंबर 6 में आया। और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकाल कर अपने रसूलों की तरफ पलटा दिए, रसूल की तरफ पलटा दिए, वो ऐसे माल नहीं है जिन पर तुमने घोड़े दौड़ाए और ऊंट दौड़ाए हो, बल्कि अपने रसूल को अल्लाह जिस पर चाहता है तसल्लुत अता फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जो कुछ अल्लाह इन बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटा दे, वो अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों, यतामा और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए, ताकि वो तुम्हारे मालदारों में ही के दरमियान गिरदिश ना करता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। आगे भी मजीद तकसीम मैं बता सकता हूँ, किस तरह की तकसीम मामलात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लामी रियासत में जो मामलात चले हैं उसके बारे में। और ये तीसरा जो तरीका मामलात है कि ये कि रियासत तो कायम हो गई थी, यहूदियों को पता था कि अब या तो उनके साथ मामला होगा, ज़हन में नहीं आ रहा एक नाम बीच में, जजिया वाला मामला होगा, या वो छोड़ के चले जाए। तो फिर जो उनके हिस्से का मामला किया गया
کہ وہ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہاں پہ اپنے املاک چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کی تقسیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے گا. وہ یتامہ، مسکین، رشتہ دار ہو، اللہ اور اس کے رسول کا. یہ طریقہ کار ہے. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ان کے حق میں آئی ہے اور یہ محمد رسول اللہ کی تھی، محمد بن عبداللہ کی تو تھی ہی نہیں. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور حکمران آ ہی نہیں سکتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ریاست کو قائم کرنے والے انسان تھے، نہ کسی اور کی ریاست کو قبول کیا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے بعد خلیفہ بنے، ان کی زندگی میں بھی ایک دفعہ خلیفہ چن لیا جائے اس کے بعد اس کو نہیں اتارا جا سکتا، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو ریاست قائم کی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کی جگہ کوئی اور لے سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نبی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ جو مال آیا، یہ جو مال پہلی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں کہ مال غنیمت جو ملا ہے جنگ میں جو آیا، اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، 5واں حصہ دے دیا. باقی جو فوجوں نے محنت کی ہے اور جو بھی معاملہ، یعنی کہ جتنا بھی فوج سے دوسری فوج کو کفار سے شکست دے کے حاصل ہوا ہے مال، پہلے ایک جگہ رکھا جائے گا، اس کا 5واں حصہ نکال کے الگ کر دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیں گے. باقی مال راہ خدا میں جو کہ وہاں طبقات تقسیم ہوئے، رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں تقسیم کر دیا جائے گا. دوسرا طریقہ ہے صدقات کا، جو کہ فی سبیل اللہ، نیکی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، جو دوسری قومیں، دوسری سلطنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی تھی. تو اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے صدقات وہ فقیروں مسکینوں کے، کیونکہ صدقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاگو نہیں ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل محمد پہ صدقات کسی درجے میں بھی نہیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے. تیسرا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ معاملات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم عاشر صاحب تشریف لائے اور امت اگروال کے سوال یہ تھے کہ رسول اسلام صاحب کے پاس اپنا ذاتی کیا تھا، اور محترم عاشر صاحب اس بات پہ لگے رہے کہ ان کے پاس دنیا سے جاتے وقت کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جتنا قرآن شریف میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کوئی بھی غیر مسلم پڑھے گا تو وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ قرآن شریف نے تو سب کچھ کلیئر کر رکھا ہے کہ اگر جائیداد یا مال و دولت بیوی کی ہے تو شوہر کا کتنا حصہ، اگر جائیداد مال و دولت شوہر کی ہے تو اس میں سے بیوی کا کتنا حصہ، اگر اس بیوی یعنی کہ خدیجہ علیہ السلام جس کو مسلمان لوگ کہتے ہیں، ان کے پاس جو مال و دولت اور جائیداد تھی، یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ ان کے پاس پہلے سے کتنے بچے موجود تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ان بچوں کا حصہ ہوگا. آخر خدیجہ علیہ السلام کے پاس جو مال و دولت تھی اور اگر ان کے پاس پہلے سے بچے موجود تھے تو انہیں کتنا حصہ دیا گیا. رسول اسلام صاحب کے پاس کتنے بچے موجود تھے، کتنے مانتے ہیں عاشر صاحب، اور ان کو کیا کیا ملا. اگر کچھ بھی نہیں تھا یا کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا تو یہ قرآن شریف کے اگینسٹ بات ہو گئی کہ اتنا بھی نہ دے ڈالو کہ ہاتھ کو پوری طرح کھول دو اور اتنا بھی ہاتھوں کو تنگ مت کرو کہ کچھ نہیں دو. اگر اپنا کمانے کھانے کو تھا نہیں، یہی تھا کہ لوٹ مار کری اور دوسروں پہ حملہ کیا، لونڈیاں بنائی، وہاں سے پھر حصے بکرے بانٹے، جی 20% ان کا، 80% ان کا، اور یہ اس کا یہ اس کا، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا اتنی ساری بیگمات کو رکھنے کا. ان سب سوالوں کے جواب پہلے چاہیے گے اور جاگیر فتق تو بعد میں آئے گی کہ جاگیر فتق کے علاوہ ان کے پاس کچھ اگر نہیں تھا تو خدیجہ جی کی مال و دولت کا کیا ہوا ہے، ان کے اپنے بچوں کی کیا کیا حصہ دیا گیا ہے، رسول اسلام صاحب کے پاس کتنے بچے تھے یہ ہمیں جانکاری چاہیے گی، ان کے لیے کیا چھوڑا گیا یہ جانکاری چاہیے گی. کیونکہ قرآن شریف صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ بیوی کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس شخصیت کے اوپر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے وہی اس کے اگینسٹ چلے جائیں، اس کے خلاف
خلاف کام کریں. تو اگر وہ خلاف کام کر رہے ہیں یا قرآن شریف کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں تو پھر رسول اسلام ماننے میں تو پھر بہت زیادہ دقتیں ہو جائیں گی اور سوالات پیدا ہو جائیں گے. ان سب سوالوں کی جانکاری کی ریکویسٹ کی جاتی ہے محترم عاشق صاحب سے کہ پلیز ہوم ورک کر کے آئیں اور انشاءاللہ ہم جلد سے جلد ان سے ہی بات کر کے نیکسٹ اس کا پروگرام مرتب کریں گے اور انشاءاللہ پیو ڈسکشن گروپ میں ارینج کریں گے. فی الحال کے لیے سب سے خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.